خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں عزیزو میں آپ کا خادم ہنو غوری آپ کو سلام کہتا ہوں۔ آج میں عزیزو آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے جو ہے عہد کے اوپر جو ہے عہد کے ٹاپک پہ میں آپ کے لیے کلام لے کے آیا ہوں کہ بائبل مقدس میں عہد کیوں باندھا جاتا ہے اور خدا اپنے لوگوں سے عہد کس لیے باندھتا ہے، اور بائبل مقدس میں میجر کتنے عہد جو ہیں جو خدا نے اپنے بنی نوع انسان سے جو ہے وہ باندھے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے تبھی ہم نجات کے اس سسٹم کو سمجھ پائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا مسیح ہونا اور اس کا نجات دہندہ بننا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور جو کچھ بھی وہ ہو رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہی ہوتا ہے اور اسی کے لیے جو ہے ہر بنیاد رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم عہد کی ڈیفینیشن کو پڑھیں، انگلش میں ہم اس کو کوننٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے لفظی معنی یا آپ کہہ دیں کہ ڈیفینیشن جو اس کی ہے وہ سمپلی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایگریمنٹ اور ایک کوئی کانٹریکٹ ہو یا ایگریمنٹ ہو، یا دو پارٹیز کے درمیان کوئی معاہدہ یا کوئی ایگریمنٹ کسی بنیاد پر، کسی شرائط کی بنا پر رکھا جائے تو ہم اسے ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو ایگریمنٹ بہت سارے طریقہ کار کے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ آپ کو پتہ ہے، لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں بہت سارے، تو اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ورڈ جو ہے عہد اس کے لفظی معنی ہیں جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، جسے ہم پرومس بھی سمپل لفظوں میں کہتے ہیں، ہم پرومس بھی ایک وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں عہد، لیکن عہد ایک بالکل ہی ایک ایگریمنٹ کے سینس میں دونوں پارٹیز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ پہ ہوتے ہیں اور دونوں کو کچھ نہ کچھ نبھانا پڑتا ہے۔ لیکن بائبل جو ایگریمنٹ کہتی ہے، بائبل کے سینس میں ایگریمنٹ کیا ہے؟ کہتا ہے عہد خدا کا اپنے لوگوں سے پیار اور بدلے میں اپنے احکامات کی پیروی ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ جو عہد ہے وہ خدا کا ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں وہ اپنے لوگوں سے پیار کا اظہار کرتا ہے، ان کو انعامات اور میراث سے نوازتا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ اپنے احکامات کی پیروی۔ سمپل ڈیفینیشن اس کی ہے کہ خدا عہد ایک اس لیے باندھتا ہے کہ اپنے پیار کا اظہار کرے دنیا کے لیے، خدا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے برگزیدوں کے لیے، اور اس کے عوض میں وہ ہم سے احکامات کی پیروی مانگتا ہے۔ بائبل کے اندر دیگر علماء یا بہت سارے علماء کرام جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر میجر 6 جو ہیں، 6 یا 7 یا 8 اس طرح جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس کو اپنی سمجھ کے لیے اس کو 7 کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ میں اس کو 7 کیٹیگری میں رکھتا ہوں کہ 7 جو عہد ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ نبھائے جائیں گے اور ہوئے اور جو ہماری زندگی میں آئے۔ پہلا عہد میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا عہد جو باندھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے آدم سے بذات لفظ عہد تو نہیں آتا، لیکن عہد کی شرائط کو ضرور پورا کرتا ہے۔ میں آگے چل کے ایک ایک کر کے ایک عہد کو ضرور بیان کروں گا۔ پھر دوسرا عہد نوح کے ساتھ کیا گیا، اور پھر تیسرا عہد میں سمجھتا ہوں ابراہیم کے ساتھ کیا گیا، پھر چوتھا عہد موسیٰ کے ساتھ کیا گیا، اور پھر 5واں عہد داؤد کے ساتھ عہد، اور پھر چھٹا خداوند یسوع مسیح کا قربانی کے لیے عہد کیا گیا، اور اس کے بعد دوسری آمد ثانی پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عہد ہے جو صلح کا عہد ہے، وہ اپنی دوسری آمد ثانی پر اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ باندھیں گے۔ تو عزیزو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بریف انٹرو دیا ہے کہ عہد کے بارے میں، اور کتنے میجر جو عہد ہیں وہ ہیں، اور میں ان کو 7 کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں، اور جو ہے وہ اسی طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ خداوند آپ کا خیال ہو، اور میں آگے جو ہے نیکسٹ ویڈیوز میں ایک ایک عہد کو جو ہے وہ سیپریٹلی لے کر چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔